بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ حضور سرکار عالم محبوب ذات کچھ سرہ العزیز، آپ فرماتے ہیں کہ میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضر ہوا تو کسی نے میرا استقبال نہیں کیا، تو میں نے مراقبہ کیا تو میری ملاقات حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مدینہ منورہ آیا ہوا ہوں، میں ابھی اپنے مجاوروں اور سجادہ نشین کو کہتا ہوں کہ وہ آپ کی عظمت کو پہچانے اور آپ کی شان کے مطابق آپ کا استقبال کریں۔ حضور سرکار علی فرماتے ہیں کہ ابھی مراقبہ کرنے کے کچھ دیر بعد مجاور اور سجادہ نشین آئے اور انہوں نے میرا استقبال کیا اور مجھے علیحدہ کمرہ دیا، اور وہ سجادہ نشین میرے لیے خود کھانا بھیجتا تھا۔ میں 3-4 دن یہاں رہا، پھر اس کے بعد دلی میں چلا گیا۔ تو دلی میں آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضر ہوا تو روحانی طور پر میری ان سے ملاقات ہوئی، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مجاور میرے دربار پر ہیں یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم حضرت باقی باللہ کی اولاد میں سے ہیں، حالانکہ یہ میری اولاد نہیں ہے۔ تو حضور سرکار عالم محبوب ذات نے ان مجاوروں سے یہ بات کہی تو انہوں نے انکار کر دیا، تو حضور کو جلال آ گیا اور آپ کی طبیعت میں جوش آ گیا۔ آپ نے کہا کہ اگر تم انکار کرتے ہو، اگر تم حضرت باقی باللہ کی اولاد میں سے ہو، تو سرکار نے حضرت باقی باللہ کے دربار پر لٹکے ہوئے دونوں تویزوں کو پکڑا اور فرمایا اگر تم ان کی اولاد میں سے ہو تو اس تعویذ کو پکڑ کر دکھاؤ۔ تو وہ تمام مجاور ڈر گئے اور حضور سے معافی مانگی۔ حضور سرکار علی محبوب ذات سید احمد حسین، آپ کا نسبی تعلق حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں تھا، لیکن آپ روحانی طور پر بہت بلند تھے۔ آپ کا مرتبہ، آپ کی شان بہت بلند تھی۔ آپ جس مزار پر بھی حاضری دیتے، ہر صاحب مزار آپ کی شان کو، آپ کی قدر و قیمت کو سمجھتا تھا۔ حضور سرکار علی محبوب ذات کچھ سرہ العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بہت سے فقراء علماء آیا کرتے تھے۔ وہ اپنا دامن لے کر آتے اور روشن نصیب لے کر جاتے۔ کوئی دن ایسا نہ جاتا کہ جس دن آپ انسانوں کو باطنی اور روحانی غذا نہ دیتے۔ اور سرکار محبوب ذات نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر لنگر کا نیاز کا انتظام فرمایا۔ فیضان اور برکت کا یہ عالم تھا کہ 2 دیگ سارے امبالہ شہر کے لیے کافی ہوتی تھی۔ آپ کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید اور اسوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لو، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو صحیح قلب سے تسلیم کر لو، تم بھی صاحب کرامت ہو جاؤ۔ وما علینا الا البلاء المبین۔